بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے اور پہلا سبق ہے، اور عنوان ہے عربی لغت۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم نے اب تک جتنے بھی مضامین پڑھے ہیں ان سب میں یا تو ترجمہ بیان کیا گیا ہے اور تفسیر اور تشریح بیان کی گئی ہے، یا پھر عربی قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں عربی لغت کے۔ لیکن کسی ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے سے ہم عربی الفاظ کا ذخیرہ حاصل کر سکیں ترجمے کے ساتھ، اور جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں عام استعمال میں آتے ہیں، عام بول چال میں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم عام طور پر جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں اور جو چیزیں سننے میں آتی ہیں، اور جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو عام طور پر ہماری جو بات چیت ہو سکتی ہے، یہ سب عربی زبان میں ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں عربی بول چال میں مدد ملے، اور قرآن مجید کی آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تو اس کے لیے جو ہے میں نے دو کتابوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے پہلی کتاب یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ دروس فی اللغت العربیۃ لغیر الناطقین بہا۔ یہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے اور یہ تقریباً ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور دوسری کتاب جو ہے وہ ہے قصص النبیین۔ یہ کتاب بھی بہت ہی اہم اور ضروری کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ فی الحال ہم اسی کتاب پر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا سبق ہے، پہلا سبق، سب سے پہلا چیپٹر ہے اس کا۔ یہاں سب سے پہلے لکھا ہے الدرس۔ الدرس کا مطلب ہوتا ہے سبق، یہ میں نے نیچے اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے الاول۔ اول یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پہلا، یعنی الدرس الاول کا مطلب ہوا پہلا سبق۔ اور یہ پہلا سبق جو ہے یہ ہاذا ایک عربی ورڈ ہے، اس کے بارے میں ہے، اور یہ بہت ہی عام کامن ورڈ ہے، عام استعمال ہوتا ہے ہاذا۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہے کیا، یہ لفظ ہے کیا، تو یہ عربی لغت کے حساب سے، عربی قواعد کے حساب سے یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ یعنی وہ اسم جو اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اسم جو اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کی طرف۔ تو جب ہمیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ ہاذا، یعنی یہ، اور پھر جو چیز جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا نام لے دیتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اشارہ ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے اور ایک اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے۔ یہ جو ورڈ ہے یعنی ہاذا، یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کسی قریب والی شے کی طرف اشارہ کرنا ہو۔ اب یہاں نیچے جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور ان کے عربی زبان میں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں ان سب کے ساتھ میں ہاذا لگا دیا گیا ہے تاکہ اشارہ ہو جائے۔ ہاذا یہ بیتن گھر ہے، یہ گھر بنا ہوا ہے تو گھر کو عربی زبان میں بیت کہتے ہیں۔ ہاذا مسجدن یہ مسجد ہے۔ ہاذا بابن یہ دروازہ ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں۔ ہاذا کتابن یہ کتاب ہے۔ ہاذا قلم یہ قلم ہے۔ ہاذا مفتاح یہ چابی ہے۔ ہاذا مکتب یہ ڈیسک ہے، یعنی جس کے اوپر چیزیں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، ٹیبل ہم جس کو کہہ لیتے ہیں۔ ہاذا سریر یہ پلنگ یا چارپائی ہے۔ ہاذا کرسی یہ کرسی ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 9 الفاظ ہو گئے ہیں آج ہمارے پاس۔ 9 چیزوں کے متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 9 چیزیں ان کے عربی زبان میں یہ الفاظ اور یہ نام ہیں۔ اور ایک بات اور ہمیں جو معلوم ہوئی وہ ہاذا کے متعلق معلوم ہوئی کہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ۔ انشاءاللہ جو آئندہ کا سبق ہوگا اس میں ہم مزید باتیں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔